اور کوئی بچوں کے بچکانہ زندگی سے پوچھے. یہ جوانی کتنی بڑی نعمت ہے. یہ زیادہ عرصے نہیں رہے گی. 40 سال کے بعد جوانی کا عنوان نہیں رہتا. 40 سال تک جوانی کا عنوان رہے گا. اس کے بعد یہ بڑھاپے کی طرف قدم بڑھ جائیں گے. تو جتنا اس دور میں کما سکتے ہیں، میری مراد پیسے کا کمانا نہیں ہے، جتنا اس دور میں کردار کما سکتے ہیں، جتنا اس دور میں اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگو. عجیب آیت ہے. یعنی یہ ان آیات میں سے ہے جن آیات کو میں اکثر اپنے ملفوظات میں کہتا ہوں کہ فریم کروا کے گھروں میں لگانے والی آیات. جی، آتے جاتے آیت ہم سے بات کرے. مختصر مگر مکمل پیغام. مثلا سورہ مبارکہ تکویر کی بڑی مشہور آیت، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو. یہ پوری آیت ہے. اللہ پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو. فریم میں لکھی ہوئی ہے، ہم نے ڈرائنگ روم میں، آفس میں، ادارے میں، اپنی فیکٹری میں، اپنی کمپنی میں لگائی ہوئی ہے. آتے جاتے اللہ ہم سے بات کر رہا ہے کہاں جا رہے ہو. جانے کا جواب ہے تو جاؤ، ورنہ کیوں جا رہے ہو. اللہ کو جواب ہی نہیں دے سکتے تو کہاں جا رہے ہو. اب کتنا ہمیں ہم تک لے جانے کی آیت ہے. ایسے ہی یہ آیت بھی، علیکم انفسکم، اے صاحبان ایمان تم پر تمہیں واجب کیا گیا ہے. مجھے سب کا حال تو پتا ہے، سب پر بہترین تبصرہ کروں گا، اپنے اوپر رکھ کر بولوں گا بھائی یہ سب پر بہترین تبصرہ، وہ کیسا وہ ویسا. ایک ہمارے ساتھ ایک حج پہ ایک بزرگ تھے، بڑے حکیم اور دانا تھے، تو بڑی حکمت اور دانائی کی ان سے میں نے بہت سی باتیں لیں. ان میں سے ایک جملہ مجھے ان کا یاد آ رہا ہے. جناب محترم اکبر کاظمی صاحب، وہ انہوں نے ایک بڑا حسین جملہ فرمانے لگے کہ لوگوں کو دو چیزیں، اصغر بھائی، لوگوں کو دو چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں. لوگوں کو دو چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں، ایک اپنی عقل اور ایک دوسرے کا پیسہ. بھائی مجھ سے زیادہ تو کوئی سمجھدار ہی نہیں ہے اور ان کے پاس پیسہ بہت ہے. بھائی کیا مصیبت آئی آپ کو یہ سوچنے اور غور کرنے کی کہ ان کے پاس پیسہ کتنا ہے، کہاں سے آ رہا ہے. آپ کو کوئی کوتوال لگایا اللہ نے؟ آپ کو کوئی کسی ادارے کا، میں ادارے کا نام نہیں لے رہا، آپ کو کسی ادارے کا ٹیکس جمع کرنے والے ادارے کا کوئی ذمہ دار بنایا ہے؟ اگر کسی مومن کے پاس مالی طور پر مضبوطی ہے، توجہ، اگر کوئی مومن مالی طور پر مضبوط ہو رہا ہے تو امام سجاد کے چاہنے والے اللہ کا شکر ادا کریں. اس لیے کہ امام سجاد کثرت سے سجدہ کرنے کا عنوان ہی یہ رکھتے تھے کہ جب حضرت کو معلوم ہو جاتا تھا کہ فلاں کسی شخص کو اللہ نے کوئی نعمت سے نوازا ہے تو حضرت سجدے میں سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. ہمارے یہاں تو ہمارے یہاں تو اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس سے بلند پڑھ لیجئے صلوات. اللہم صلی علیکم انفسکم، تم پر تمہیں واجب کیا گیا ہے. خود فروشی اور خود فریبی سے بچنا. جی، کوئی تو ہوتا ہے دنیا دار، کوئی ہوتا ہے دنیا مدار. دنیا دار اور ہیں، دنیا مدار اور ہیں. علی والوں سے بات ہو رہی ہے، علی مولا کی بات ہو رہی ہے. میرے مولا کا حسین فرمان فرماتے ہیں، ما لبست علی نفسی ولا لبس علیہ. آج تک مجھ علی نے، آج تک میں نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ دے سکے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ جو خود فریبی ہے نا، یہ جو خود فریبی ہے، یہ جو اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، یہ بہت خطرناک ہے. یہ ہے اصل خطرہ، یہ خطرناک ترین وبا ہے. کورونا تو آ کر ویکسینیشن سے چلا جائے گا، مگر یہ والا جو خود فریبی کا جو بیماری ہے اور وائرس ہے اور خطرناک ایک بیماری ہے، یہ بہت آگے تک رہتی ہے. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا. جی، مہنگے کپڑے پہن کر چال ہی بدل جاتی ہے.
ایسا لگتا ہے کہ یہ خود بھی مہنگے ہو گئے ہیں. بڑی گاڑی میں بیٹھ کر سمجھتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی آدمی نہیں ہے. اللہ نے دنیا مومن کے لیے بنائی ہے, مومن کو دنیا کے لیے نہیں بنایا. بھائی تھوڑی گردن ہلا دو, بات جا رہی ہے تو. اللہ نے دنیا مومن کے لیے بنائی ہے, مومن کو دنیا کے لیے نہیں بنایا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دنیا کی خاطر مومن اپنے ایمان سے ہی ہاتھ اٹھا لے. میں اپنی تمہیدی بیان کو جوڑ رہا ہوں اپنے مضمون میں. لوگ 4 چیزوں پر تکبر کرتے ہیں, توجہ چاہوں گا. لوگ 4 چیزوں پہ تکبر کرتے ہیں. یا لوگ تکبر کرتے ہیں, توجہ, یا لوگ تکبر کرتے ہیں اپنی سواریوں پر. مہنگی گاڑی میں بیٹھتے ہیں بھائی, طرح طرح کی گاڑیوں کے نام جو مجھے آتے بھی ہوں گے تو ممبر سے نہیں بتاؤں گا جی. مہنگی گاڑیوں میں بیٹھ کے صاحب تکبر سواریوں کی بنیاد پر, تکبر غذا کی بنیاد پر. کھاتے بہت اچھا ہے, بہت ہے کھانے کو, غذا تکبر کا ذریعہ. تکبر کپڑوں اور لباس کی بنیاد پر. تکبر زمین کی بنیاد پر. بہت بڑے زمیندار ہیں, اتنی 100 ایکڑ ہیں, اتنے 1000 ایکڑ ان کی زمینیں ہیں, اور فلاں جگہ ان کے ہر شہر میں فارم ہاؤس ہیں, اور ہر جگہ ان کی زمینیں ہیں اور جائیدادیں ہیں. تو 4 چیزوں پر انسان تکبر کرتا ہے, توجہ. ایک سواری پر, کپڑے پر یعنی لباس پر, جی, غذا پر اور زمین پر. عزیزان گرامی, تکبر وہ کرے جس جیسا کوئی نہ ہو. تھوڑی توجہ آپ سے اور چاہوں گا. تکبر وہ کرے جس جیسا کوئی نہ ہو. آپ کی سماعتیں اب میرے ساتھ ہیں تو نتیجے والا جملہ دے رہا ہوں. تکبر وہ کرنے کا حق رکھتا ہے جس جیسا کوئی نہ ہو. علی تکبر نہیں کریں گے اس لیے کہ علی جیسی فاطمہ ہے. جی, تکبر مولا علی نہیں کریں گے. علی تکبر نہیں کرتے اس لیے کہ تکبر وہ کرتا ہے جس جیسا کوئی نہ ہو. تو پھر حق ہے نا کہ تکبر وہی کرے جس جیسا کوئی نہیں ہے, اور وہ ہے اللہ اکبر. وہ ہے صرف اللہ کی ذات. المتکبر صرف اللہ کی ذات ہے. مولا علی کبھی تکبر نہیں کریں گے اس لیے کہ اللہ نے علی جیسا ایک وجود بنایا ہے جسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. لولا علی, صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. لولا علی لما کان لفاطمہ کفو علی وجہ الارض. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا. کفو حقیقی. جی, اہل دقت بیٹھے ہیں, مجلسی لوگ بیٹھے ہیں, مجلس سننے آئے ہیں. کوئی جوڑا برابری کی بنیاد پر نہیں ہے. شادی شدہ لوگ بیٹھے ہیں, کوئی جوڑا برابری کی بنیاد میں نہیں ہے. یا خاتون میں فضیلتیں زیادہ ہیں یا شوہر انعامدار میں فضیلتیں زیادہ ہیں. کوئی بالکل برابر, ہم وزن, ایک جیسا مجھے ڈھونڈ کے لا کے دکھاؤ. جی, آپ کی اور میری کیا حیثیت جب نبیوں کی زوجائیں نبی جیسی نہیں تھی. حضرت نوح, حضرت ابراہیم, حضرت آدم, بھائی ہماری جانیں, ہماری نسلیں قربان, ہمارا سب کچھ قربان جناب خدیجہ کی جوتیوں پر. مگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی کی ان 11 زوجاؤں میں جو سب سے افضل زوجہ ہیں وہ حضرت خدیجہ ہیں, وہ نبی جیسی ہیں؟ ارے امتیو, جب نبی کی زوجائیں نبی جیسی نہیں ہیں, ہاں شادیاں تو برابری کی بنیاد پر ہوتی ہیں نا. جب نبی کی زوجائیں نبی جیسی نہیں ہیں تو نبی کے دوست نبی جیسے کیسے؟ بھائی اگر تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہہ رہا ہوں. جب نبی کی زوجائیں نبی جیسی نہیں ہیں تو نبی کے اصحاب نبی جیسے کیسے ہوں گے؟ جب نبی کے اصحاب ایک جیسے نہیں ہیں تو نبی کی امت نبی جیسی کیسے؟ نبی ہم جیسے. جی, امت کو بڑا شوق ہے یہ بات ثابت کرنے کا کہ
بہت سے بعض لوگوں کو شوق ہے، بہت سے تو نہیں ہیں، بعض لوگوں کو شوق ہے کہ وہ یہ کوشش کریں کہ نبی ہم جیسے، نبی ہم جیسے. تو ممکن ہے کوئی بچہ جوان، اب کیا کروں کہ میں عمومی عوامی خطیب ہوں تو ہر ایک کا دل رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ مولانا پرانی بحث ہو گئی، کہاں آپ 10 منٹ اور ہمارے لگائیں گے آپ اس پہ تو اتنا بولا جا چکا ہے، اتنا کہا جا چکا ہے. تو بھائی یہ بحث، یہ گفتگو اس لیے جاری رہے گی کہ وہاں سے شرارتیں جاری ہیں. اگر شرارتیں بند ہو گئی ہوتی اور امت نے فیصلہ کر لیا ہوتا کہ اس بحث کو آئندہ کرنا ہی نہیں ہے. انہوں نے تو یہ بھی فیصلہ کر لیا تھا نا کہ ایک ایسا کردار ہے جس کے بارے میں سکوت اختیار کریں گے، خاموشی اختیار کریں گے. فیصلہ پوری امت نے کر لیا تھا نا. یہ کیا ہوا پاکستان کے اندر، یہ کیا ہوا کراچی کے اندر، بے خطا بے گناہ. جی یہ کہاں سے آ گئی بات؟ تم نے تو طے کر لیا تھا نا کہ تم سکوت اختیار کرو گے، بات نہیں کرو گے، بولو گے نہیں اس مسئلے پر. اب شروع تو تم نے کیا ہے نا. مسجدوں کے نام، جی جلوسوں کے نام، لنگروں کے نام. جی ایک فورم پر ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، میرے محترم ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. ابھی چند دن پہلے بھی ہم ایک نشست میں ساتھ تھے تو وہ کہنے لگے کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ شیعوں نے ایسا کیا ویسا کیا. میں نے کہا جی آپ بڑے ہیں اور بڑوں کو بڑا بن کے رہنا چاہیے. اگر شیعوں کی طرف سے پہلی مرتبہ کوئی ایسا کام ہوا جو آپ کی دل آزاری کا سبب ہے تو آپ کی طرف سے شیعوں کی نسبت زیادہ ایسا کام ہوا ہے. یعنی ہمارے ہوش میں پہلی مرتبہ پاکستان میں بے خطا بے گناہ کا نعرہ لگایا گیا، امیر یزید زندہ باد کا نعرہ لگایا گیا، سیدہ معاذ اللہ خطا پر تھیں یہ کہا گیا. ہمارے ہاں کا تو ذاکر یہ بات نہیں کرتا جو آپ کا مفتی بات کرتا ہے. لہذا سکوت اختیار کیا تھا نا تو سکوت ہی رہنا چاہیے تھا. اب آپ نے شروع کی ہے بات تو بھائی ہم نے تو نہ شروع کی ہے اور نہ ہی ہم ختم کریں گے. یہ ایک علمی بحث ہے، علمی گفتگو ہے. کچھ لوگوں کو آرزو ہے کہ وہ اپنے آپ کو نبی جیسا اور نبی کو اپنے جیسا شمار کریں، گردانیں، سوچیں، بات کریں، اور اس طرح کی گفتگو ہوتی رہتی ہے. تو مجھے ان لوگوں کے بارے میں ایک تجزیاتی 2-4 منٹ کی بات کرنے دیجئے. جی ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے مساوات پسند لوگوں کی مثال ہوتی ہے. اسلام دین مساوات نہیں ہے، اسلام دین عدالت ہے. عدل اور ہے، مساوات اور ہے. بلکہ اسلام دین عدل ہے اور تشیع دین مواسات ہے. مواسات، میم واو الف سین الف تے، مواسات. اسلام دین عدل ہے اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے پاس جو نظریہ ہے وہ ہے مواسات کا نظریہ. مواسات کسے کہتے ہیں؟ اللہ کرے آپ کربلا چلے جائیں زیارت کرنے کے لیے اور وہاں حضرت عباس کو سلام کریں. جب آپ صحن میں کھڑے ہو کے، جو بڑا زیارت نامہ حضرت کا ایک فریم میں لگا ہوا ہے نا، اسے جب آپ پڑھیں گے تو اس میں حضرت کو سلام کرنے والا ایک سلام حضرت کو یہ کرتا ہے، السلام علیکہ ایھا المواسی لاخی. سلام ہو اس پر جو اپنے بھائی کی نسبت مواسی تھا. حضرت عباس کے کوئی 12 لقب ہیں، ان میں سے ایک لقب ہے مواسی. مواسی اسے کہتے ہیں جس کے لیے، مختصر کر رہا ہوں، جس کے لیے پانی پینا حلال تھا مگر وہ یہ سوچ کر نہ پیے کہ مولا پیاسا ہے. جی اسے کہتے ہیں جو اپنے آپ کو اپنے مولا پہ قربان کر دے، اپنے آپ کو اپنے آقا پہ قربان کر دے. تو اسلام، یہ ایک بات آئی اور میں نے آپ کو ہدیہ کر دی. اسلام دین عدل ہے، دین مساوات نہیں ہے. مساوات کچھ اور چاہتا ہے اور عدالت کچھ اور چاہتی ہے. تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا، میری حالت آپ دیکھ رہے ہیں گلے کی کیفیت. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو جس کا جتنا حق ہے وہ اسے دیا جائے. جی وضع الشیء علی محلہ، ہر شے کو جب اسی کی جگہ پہ رکھ دیا جائے تو یہ رکھنا عدالت ہے، اور اگر وہاں نہ رکھا جائے تو یہی ظلم ہے. عدل کی ضد ہے ظلم، یہی ظلم ہے. اسلام دین عدل ہے، جس کا جو مقام ہے وہ دیا جائے. مساوات نہیں. مساوات کیا کہتا ہے؟ مساوات یہ کہتا ہے سب کو برابر، سب ایک جیسے، سب ایک جیسے. جی اسکول میں 2 بچوں نے داخلہ ایک ساتھ لیا، ایک ذہین محنتی ہوشیار، ایک نکما کن ذہن اور نہ پڑھنے والا. جی جو ذہین تھا، محنتی تھا، اس نے
1 سال میں کئی کلاسیں پاس کر لی اور وہ بہت جلدی میٹرک میں پہنچ گیا. اور جو کن ذہن تھا اس نے کئی سالوں میں بھی 1 کلاس پاس نہیں کی. بہرحال جیسے تیسے وہ تیسری میں آ گیا. ٹھیک ہے. اب جو تعلیم کے شعبے کے افسران وزٹ پہ جاتے ہیں اداروں کے اندر, تو کچھ افسران آ گئے اس اسکول کے اندر. انہوں نے بچوں کا ریکارڈ دیکھا تو دیکھا یہ کہ ایک جو ہے کہ جو میٹرک میں ہے مگر اسی تاریخ میں داخل ہوا, اتنا ہی 1 سا وقت اس پہ لگا, 1 سا خرچہ اس پہ ہوا. اور ایک وہ ہے جس نے کئی سالوں میں بھی جو ہے وہ کلاسیں پاس نہیں کی, بہرحال تیسری میں آ گیا اور ایک میٹرک میں آ گیا. تو پیسہ دونوں پر ایک جیسا لگا ہے, وقت دونوں پہ ایک جیسا لگا ہے. تو انہوں نے کہا جی ان کو تو ساتھ ہونا چاہیے, ایک جیسا ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا, یعنی اسکول کی انتظامیہ نے کہا حضور کیا کریں, یہ محنتی ہے یہاں گیا, یہ کچھ نہیں کر رہا تھا تو یہاں رہ گیا. تو کہنے لگے ہم کیا کریں, نہیں ساتھ ہونا چاہیے, دونوں ایک جیسے ہیں, دونوں ایک وقت میں آئے ہیں, دونوں کی عمریں کیے ہیں, وہ وہاں اور یہ یہاں. تو انہوں نے کہا جی آپ ہی بتائیے کیسے ایک ساتھ کریں. تو جب انہی کے اوپر رکھ دیا نا کہ آپ ہی بتائیے کیسے دونوں کو ایک ساتھ کریں, تو کہنے لگے ہاں یہ تیسری والا تو 10ویں میں چل نہیں سکتا, 10ویں والے کو تیسری میں لے آؤ. اب یہ تو نبی جیسے ہو نہیں سکتے, کہنے لگے نبی کو اپنے جیسا بنا لو. نہیں بھائی, اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, مجھے کچھ حوصلہ اپنے بھائی کی وجہ سے بھی مل رہا ہے کہ میں اس مضمون کو تھوڑی دیر اور رکھوں. اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, کوئی نبی رسول امام ولی تو نہیں بیٹھا نا, جو ایک جیسے بیٹھے ہیں وہی ایک جیسے نہیں ہے. ہم سب ایک جیسے ہیں نا, ہم ایک جیسے نہیں ہیں. جنہیں اللہ نے ہم سب کو ایک جیسا بنایا, ہم ایک جیسے نہیں ہیں. بہت سامنے کی مثال, انتہائی اہم دستاویز پر دستخط کے بعد کہا جاتا ہے انگوٹھا بھی لگاؤ. جی خاص طور پر رجسٹری والے مسائل میں کہا جی انگوٹھا بھی لگاؤ, تو آپ بڑھ کے کہہ دیا کریں کہ نہیں لگائیں گے, ہم سائن کر دیا ہم نے, وہ کہیں گے نہیں لگانا پڑے گا, اہم کاغذ ہیں لگانا پڑیں گے. بھائی ہم نے پڑھے لکھے تھے, ہم نے دستخط کر دیے, تو ہم یہ انگوٹھا کیوں لگائیں؟ تو جواب آئے گا کہ انگوٹھا اس لیے لگایا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں اگر اربوں مسلمان انسان ہے نا, اربوں انسان ہے نا, تو کسی کا کسی سے انگوٹھا نہیں ملتا. جب انگوٹھا ایک جیسا نہیں ہے تو دماغ ایک جیسا کیسے ہوگا, سوچ ایک جیسی کیسے ہوگی؟ اور سوچ اور نیت اور فکر اور تصور اور نظریے کی بنیاد پر اعمال کا دار و مدار ہے. جتنے لوگ یہاں بیٹھے نا اس وقت میں اتنی ہی مجلسیں ہو رہی ہیں. یہ جو میں تقریر کر رہا ہوں نا اس وقت اتنی ہی تقریر کر رہا ہوں ایک وقت میں جتنے لوگ سن رہے ہیں, کیونکہ ہر ایک جو ہے وہ اپنے معیار فہم کے مطابق, ہر ایک اپنے فہم کے مطابق لے رہا ہے بات کو. ہماری جتنی نمازیں نا, ہم سب کی صفیں تو ایک جیسی ہوتی ہیں مگر نمازیں ایک جیسی نہیں ہیں. نیتوں کی بنیاد پر, سوچ کی بنیاد پر, معرفت کی بنیاد پر اعمال کا دار و مدار ہے. ایسا ہی ہے. تو اب آ جائیے اس بات پر کہ تکبر, توجہ, تکبر وہ کرے جس جیسا کوئی نہ ہو. تو علی جیسا تو کوئی ہے, لہذا مولا علی تکبر نہیں کریں گے. لولا علی بات تھی تو اب سن لیجئے, علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا. برابری کی بنیاد پر جوڑا اگر کائنات میں ہے تو وہ ایک ہی جوڑا ہے, اور وہ جناب زہرا اور مولا علی کا جوڑا ہے. ایک رتی تولا ماشا کے برابر بھی فرق نہیں ہے, 1 انچ کے برابر بھی دونوں کے فضائل اور مناقب میں فرق نہیں ہے. دونوں کمال کے لوگ, دونوں کا تعلق آسمانوں سے, دونوں کے چاہنے والوں کا تعلق جنت سے, دونوں کی زندگیوں کا عنوان حسین, جن کے ہاں کمال ہی کمال پایا جائے وہ سیدہ اور مولا علی کی ذات. برابری کی بنیاد پر, برابری کی بنیاد پر. اچھا ایک جملہ تو یہی کہا جاتا ہے کہ جی رشتہ ہو رہا ہے, کف تلاش کرو اس بچی کا. بھئی کف کیا تلاش کرو, کہ جیسا یہ ایمان اور عقیدہ رکھتی ہے ایسا یہ بندہ بھی ڈھونڈو. تو ایمان اگر دونوں کا ایک جیسا ہو تو یہ کف قرار پائیں گے, دونوں کا جوڑا بنے گا. بھائی کیسی بات کر رہے ہو, یہ دیکھنے میں تو شاید ایک جیسا, ایسے نماز پڑھتا ہے, ایسے عزاداری کرتا ہے, ایسے مثال کے طور پر یہ عبادتیں انجام دیتا ہے, ظاہری طور پر تو ایک جیسے ہیں. مگر بھائی جب سلمان اور حضرت ابوذر کا عقیدہ ایک جیسا نہیں ہے تو پھر کسی دنیا کے جوڑے کا عقیدہ ایک جیسا کیسا ہو سکتا ہے؟ شدت اور ضعف رہے گا نا. تو جب جوڑے عقیدے اور کفر کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں تو یہ کفر حقیقی نہیں ہے. کفر حقیقی ایک ہی جگہ ظاہر ہوا ہے, اور وہ مولا علی اور جناب زہرا کے درمیان. برابری کی بنیاد, برابری کی بنیاد, علم دونوں کا ایک جیسا,
شجاعت دونوں کی ایک جیسی، عصمت و طہارت دونوں کی ایک جیسی. ہر ایک کے اوپر بہت دیر تک بول سکتا ہوں، میرا پسندیدہ مضمون ہے، ہر مضمون پسندیدہ ہے. دونوں کا علم ایک جیسا، دونوں کی شجاعت ایک جیسی، دونوں کی سخاوت ایک جیسی، دونوں کی طہارت ایک جیسی. اور طہارت کا عالم یہ ہے کہ اگر علی معصوم ہے تو سیدہ مصلی پر امام حسن کی ولادت دیکھ رہی ہیں. سیدہ نماز کی حالت ہے، ادھر امام حسن. دنیا کے کون سی خاتون ہے جس کے ہاں بچے کی آمد ہو اور وہ نماز پڑھے؟ کم سے کم اسے 3 دن تک، زیادہ سے زیادہ 10 دن تک، بعض لوگوں کے یہاں سلسلہ 40 دن تک چلتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی. واحد کائنات کی بی بی ہے، امام حسن کی آمد ہوئی ہے، نماز ظہر پڑھی ہے. صلوات پڑھیں بطول ذات پر. اللہم صلی علی. یہ ایک مثال ہے، یہ ایک مثال. برابری کی بنیاد پر دونوں کا ہر عنوان فضیلت برابر. ایک لفظ اور ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، فلاں کا فلاں کی بیٹی کا فلاں کے بیٹے سے رشتہ ہو گیا، تو رشتہ دار آپس میں باتیں کرتے ہیں، بھائی بہت اچھا ہے جی، اور جوڑا بالکل ٹھیک بنا ہے، اور جوڑے بھائی آسمانوں پر بنتے ہیں. میں اس جملے کا انکار اور اس جملے کی رد نہیں کروں گا، لیکن ایک سوال تو کرنے کا حق ہے نا طالب علم کی حیثیت سے. اگر جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں تو زمین پہ ٹوٹتے کیوں ہیں؟ اللہ کا بنایا ہوا تو ٹوٹتا ہی نہیں ہے. اللہ جسے مقام دے، جسے اللہ جس کا لیے ارادہ کرے جی، اللہ جس کے لیے طے کر لے، تو پھر وہ تو چیز ٹوٹتی نہیں ہے. مثلا فلاں کا فلاں، آپ فلاں اور فلاں چچا زاد بھائی ہیں، یہ اللہ نے بنایا نا. رشتہ داری یہ اللہ نے بنائی ہے نا. فلاں کے بھتیجے ہیں، فلاں کے بھانجے ہیں، فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں کے پوتے ہیں، یہ رشتے اللہ نے بنائے. تو کتنے ہی ہم توڑنا چاہیں نہیں ٹوٹیں گے. ہم رشتے توڑنا چاہیں رشتے نہیں ٹوٹیں گے. اور علی مولا کا ذکر سننے آیا ہے مجمع. مولا علی کے ذوالفقار پر ایک جملہ کندہ ہوا تھا، ایک جملہ حق ہوا تھا، حقا کی کندہ ہوا تھا، نقش بنا ہوا تھا، ایک جملہ لکھا ہوا تھا، اور جملہ یہ تھا، سل من قطعک، جو رشتہ دار تعلقات توڑے تم اسے جوڑو. خبردار، رشتہ داروں سے تعلقات نہیں ٹوٹ سکتے. مولانا وہ تو بلا نہیں رہے، وہ تو سلام نہیں کرتا، وہ میرا بھتیجا تو میرا ادب نہیں کرتا، اسے جواب دینا ہے. مگر اس بنیاد پر آپ رشتہ نہیں توڑ سکتے. اللہ کا بنایا ہوا نہیں ٹوٹ سکتا. تھک رہے ہیں آپ؟ اگر رشتے آسمانوں پر بنے ہیں تو زمین پہ ٹوٹتے کیوں ہیں؟ یہ ہم نے سن لیا ہے، کہیں اور کی بات ہے، اور بات ہے علی و بطول کی. ایک ہی رشتہ ہے جو آسمان پر بنا ہے. اللہ نے عرش پر سیدہ کا نکاح پڑھایا. سیدہ کا نکاح مولا علی کے ساتھ عرش پر پڑھایا. ویسے آپ کو ایک ہدیہ کر رہا ہوں. میں نے اپنے ایک استاد سے پوچھا کہ حدیث اور روایت یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ نے سیدہ کا مولا علی سے نکاح پڑھا کر سیدہ کو بتایا، فاطمہ میں نے تمہارا نکاح علی سے کر دیا. ہمارے ہاں تو پہلے بیٹی سے پوچھا جاتا ہے، پہلے پوچھا جائے گا پھر نکاح کیا جائے گا. تو آیت اللہ باقر فخار، اللہ کے عارف عالم دین، ان سے میں نے استاد سے پوچھا، میں نے کہا استاد میں نے ایسا پڑھا ہے، کیا کہتے ہیں؟ تو کہنے لگے بے ساختہ بے ساختہ. کہنے لگے تو میں آج تک راضیہ و مرضیہ سمجھ میں نہیں آیا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جی اللہم صلی علی محمد.